ایک دن میں کتنا درود پڑھیں؟ درود شریف کی فضیلت بیان فرما دیں۔ نیز ایک دن میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا چاہیے؟ ظاہر شاہ 4 صدہ سے بھائی جتنی دفعہ بھی پڑھیں زیادہ اچھا ہے۔ علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے جو قرآن و حدیث ہی سے مستنبط ہے کہ کم سے کم صبح اور شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح، 100 دفعہ کلمے کی تسبیح، چاہے وہ تیسرا کلمہ ہو یا چوتھا کلمہ ہو، 100 دفعہ درود شریف، تو کم سے کم حد یہ ہے صبح اور شام۔ باقی جتنے چاہیں استغفار پڑھیں، جتنا چاہیں تسبیحات پڑھیں، جتنی چاہیں درود شریف پڑھیں، جتنی آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو وہ آپ پڑھیں، اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اچھا بھائی، کبوتر، مرغی وغیرہ کی بیٹ کا حکم۔ کبوتر، مرغی، بطخ اور دوسرے حلال پرندوں کی بیٹ کا کیا حکم ہے؟ نیز چیل، کوا، طوطا اور دوسرے حرام پرندوں کی بیٹ کا کیا حکم ہے؟ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کتنی مقدار میں معاف ہے؟ ثاقب عزیز انڈیا سے۔ ثاقب بھائی، کبوتر کی اور دوسرے جتنے بھی حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ تو پاک ہے، دھو لینے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ رہا مسئلہ مرغی اور بطخ کا تو وہ نجاست غلیظہ ہے، مرغی اور حلال ہیں حالانکہ، لیکن ان کی بیٹ بالکل سخت قسم کی ناپاک ہے، اور اگر 1 درہم کے بقدر یعنی ایک 5 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے نا اس کے بقدر کپڑوں پہ لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور رہا مسئلہ چیل کا، طوطا بھی حلال پرندہ ہے تو اس کی بیٹ بھی پاک ہے۔ چیل اور یہ دوسرے حرام پرندوں کی بیٹ جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے تو یہ بھی ناپاک، لیکن تھوڑی بہت لگ جائے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ نجاست خفیفہ اس لیے کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ایئر اٹیک کرتے ہیں نا، اڑتے اڑتے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، ہوا میں بیٹ آئی اور کپڑوں پہ گر گئی، تو اس لیے شریعت نے ان کے بیٹوں کے معاملے میں ذرا معاملہ ہلکا رکھا ہے۔ ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ کیا حنفی مسلک میں امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ نیز مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بھی حکم بتا دیں۔ دیکھیں، امام کے پیچھے چاہے سری نماز ہو یا ظہری نماز یعنی جہری نماز ہو، صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو اس حدیث میں فرق نہیں کیا گیا کہ جہری نماز ہو یا سری، امام جب قراءت کرے گا تو مقتدی کے لیے وہ قراءت کافی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی ضروری ہے، تو اب وہ بتائیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سری نمازوں میں، سری میں امام جب آگے سورت ملاتا ہے تو وہ بھی تو سورت نہیں ملاتے، تو جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہ سورت نہیں ملاتے، تو جب ان کی سورت وہ بھی قرآن ہے، وہ سورت کافی ہو رہی ہے تو سورہ فاتحہ بھی کافی ہو رہی ہے، تو قراءت کا لفظ عام ہے حدیث میں۔ باقی دوسری طرف بھی دلائل ہیں، احناف کے ہاں ان دلائل کو ترجیح ہے کیونکہ یہ دلائل اقرب الی القرآن ہے، خاص طور پہ جہری نمازوں کے بارے میں قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس پہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں، مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ مغرب کی تیسری اور عشاء کی آخری رکعتوں میں، اس میں بھی خاموش رہے گا انسان، امام کی قراءت مقتدی کے لیے اس میں بھی کافی ہے۔ کیا عورت نقاب لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ تاج خان سوال پوچھا جی، کیا عورت منہ چھپا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی، اگر پردہ کرنا ہو، مرد موجود ہوں تو پھر منہ پہ پردہ ڈال کے نماز پڑھنی چاہیے۔ بلا وجہ منہ چھپا کے نماز پڑھنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، نماز میں اس سے دل نہیں لگتا اور نماز کی ہیئت کے خلاف ہے۔ یہ نماز میں جمائی آئے تو کیا کریں؟ نماز میں جمائی آنے کے کیا احکام ہیں؟ کیا اس میں نحوست کا بھی کوئی دخل ہے؟ مظہر اقبال جدہ سے۔ نحوست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جمائی کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی انسان کو آ سکتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ، نہ کوئی ٹیکس لگتا ہے، آپ تھکے ہوئے ہوں گے تو آئے گی آپ کو۔ تو جب جمائی آئے تو نماز میں جمائی کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر بالفرض بہت ہی یعنی پریشر بڑھ جاتا ہے اور آپ سے جمائی رک نہیں رہی ہے نماز کی حالت میں، تو پھر علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو پھر سیدھے ہاتھ اوپر رکھیں، کیونکہ سیدھا ہاتھ آپ کے لیے آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، یہ اس میں حرکت کم ہے، اور اگر قیام کے علاوہ کسی حالت میں ہے تو پھر بایاں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھیں اور اس کو منہ کو بند کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل اس طرح نماز میں منہ کھول کے کھڑے ہوں، یہ نماز کی ادب کے بالکل خلاف ہے۔